میں ذرا آ جاتا ہوں جو کہ ویکینڈ کے اوپر جو کچھ ہوتا رہا اتوار کے دن، پاکستان کا افغانستان کے اوپر جو ان کی سٹرائکس کا جواب دیا اور کافی بڑھ کر ان کی توقعات سے دیا. ان کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ پاکستان ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرے گا جو کہ ہم کرتے آئے ہیں وزاوی طالبان، لیکن پاکستان نے کافی حد تک آگے جا کر ان کو بھرپور جواب دیا. اور آفیشل جو بھی تک فگرز ہیں جو کہ آئی ایس پی آر نے جاری کیے، 23 ہمارے فوجی جو ہیں وہ شہید ہوئے اور 200 سے زائد طالبان فائٹرز جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے اس حملے میں. ابھی اور بھی خیر اطلاعات بھی آ رہی ہیں، ابھی اس کے بعد بھی بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں. یہ بتائیے پاکستان کی جو اس وقت تھی اسٹریٹجی وہ کیا تھی؟ جی اجاز. دیکھیے رضا، بات یہ ہے کہ اس طرح کی جو ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے اچانک حملہ کیا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ انٹیلیجنس کی اطلاعات ہونی چاہیے تھی کہ وہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 29 جو ہے وہ زخمی ہوئے، 23 جو ہے وہ شہید ہوئے. یہ میرے خیال سے اس طرح کی روایتی جنگ میں ہمارے لیے بہت بھاری نقصان ہے، اور آئی ووڈ ہیو ایکسپیکٹڈ بیٹر فرام فرنٹیئر کور اینڈ دی آرمی کہ وہ اس سرپرائز کے باوجود ہمارا اتنا نقصان نہیں ہونا چاہیے تھا. دے آر نو میچ ٹو اس ان دس فارمیٹ آف وار. دیکھیے جنگ کے بھی مختلف فارمیٹس ہوتے ہیں نا، جس طرح کرکٹ میں ہے نا، آپ کا 5 دن کا ٹیسٹ ہے، پھر آپ کی او ڈی آئی ہے، پھر آپ کا T20 ہے. اس کے لیے ایک آدھے کو چھوڑ کے آپ کی ٹیمیں بھی مختلف ہوتی ہیں. لڑائی کا مطلب وہ کھیلنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. اسی طرح لڑائی کے بھی مختلف فارمیٹس ہوتے ہیں اور لڑنے کا طریقہ بھی مختلف ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقصان زیادہ ہے. بہرحال ان شہداء کے اللہ تعالیٰ درجات جو ہے وہ بلند کرے. دیکھیے اس طرح کی جو جارحیت ہے اس کا جواب دینا تو ضروری ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ جب ایران نے ایک میزائل فائر کر دیا تھا بلوچستان میں، تو ہم نے بہت مطلب ریلکٹنٹلی لیکن ہم کو اس کا جواب دینا پڑا. وہ جواب دینا پڑا کہ ریاست جو ہے اس کی حاکمیت ہوتی ہے نا، تو پھر آپ یہ ہے کہ اگلی ریاست کو اب ہم نے جواب دیا، لیکن ان کو آف ریمپ بھی دیا. وہ آف ریمپ یہ دیا کہ بھائی ہمارا آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ہم یہ بھی نہیں قبول کر سکتے کہ آپ کے IRGC یا کوئی اور جو ہے نا جو بھی انوالوڈ تھے کہ وہ ہماری سرزمین پہ میزائل ڈالتے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں ایران کو تو جو ہم نے سگنل کرنا تھا تو ہم نے تو مشرق میں بھارت کو بھی سگنل کرنا تھا کہ بھائی کہ یہ تو نہیں ہے کہ کہیں آپ سوچیں کہ جی اگر آپ پاکستان کی سرزمین پر کوئی بھی آ کے کچھ بھی کر سکتا ہے اور پاکستان جو ہے وہ خاموشی سے جو ہے وہ دوسرا گال جو ہے وہ آگے کر دے گا. ایسا تو ممکن نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جارحیت تھی اس کا تو جواب دینا ضروری تھا. بالکل بالکل. اچھا میری تو بہت عرصے سے اس کے بارے میں ایک جو ہے وہ بات ہے. میں نے فرائیڈے ٹائمز کے لیے مضمون بھی لکھا، A Primer for Taliban's Polesny Durak. ہاں یہ ذرا سمجھائے ناظرین کو. پولزنی ڈوراک جو ہے وہ ایک روسی اصطلاح ہے and it basically means useful idiots اور useful fools. ٹھیک ہے. اب وہ جو useful idiot جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی دشمن کے لیے کام کر رہا ہے، وہ صرف یہ اس کا چکر ہے کہ وہ اپنے ایکشنز کے جو کانسیکوینسز ہیں، اس کے جو نتائج ہیں ان کو سمجھ نہیں پا رہا، اور وہ جو اس کے جو سارے جو ایکشنز ہیں وہ اس طریقے کے ہیں کہ جس سے دشمن اور اس کے مفادات کو فائدہ پہنچ رہا ہے. ٹھیک. تو دیٹ از واٹ the Polesny Durak is. اب اس کے اندر دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں نے چیزیں آئیڈینٹیفائی کی کہ وہ لوگ کیا بات کرتے ہیں اور سارا وہ اس سے قطع نظر. لیکن دو انتہاؤں سے ہم کو باہر نکلنا ہوگا. ایک انتہا یہ ہے کہ جی یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم بات چیت نہیں کر رہے، یعنی یہ اتنی فیکچولی غلط بات ہے، مطلب یہ حقائق کے اتنے منافی ہے کہ مجھے کئی دفعہ ہنسی آتی ہے اس کے اوپر. او بھائی جب یہ لڑائی ادھر ہو رہی تھی اور جس وقت امریکہ اور اس کے اتحادی افغانستان میں تھے تو بارہا دفعہ یہاں پر ان خوارج کے ساتھ بات ہوئی تھی.
جی جی بالکل بالکل. لیکن اس بات چیت کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا. پھر جب یہ جو افغانستان کے طالبان جو ہیں یہ جب اگست 2021 میں امریکہ کا انخلا ہوا اور یہ آ گئے تو ہماری پھر ان سے بات چیت ہوئی. ہم نے ان کو کہا کہ ہم آپ کی تمام مدد کریں گے، دو طرفہ طور پہ بھی، سہ طرفہ طور پہ بھی، ملٹی لیٹرلی بھی، ہر ممکن آپ کو جو چاہیے. ہم نے ان کو یہ نصیحت بھی کی، یہ مشورہ بھی دیا کہ جی پچھلی دفعہ جو آپ گند ڈال کے گئے تھے خدا را وہ کام نہ کریں، اور اب ذرا تھوڑا سا بندے کے پتر بن جائیں اور اپنی خواتین کو اور جو اور مائنورٹیز ہیں وہ خواہ ایتھنک ہوں یا ریلیجس ہوں ان کو سپیس دیں تاکہ آپ کوئی ڈھنگ کی ریاست آگے چلا سکیں. ہاں اور جو باقی جو آپ کے حزب اختلاف کے لوگ ہیں ان کو بھی شامل کریں اور ایک انکلوسیو حکومت بنائیں. جی یہ ہماری ان سے صرف ایک ڈیمانڈ تھی کہ یہ جو خوارج ہیں جو ادھر سے اٹھ کے ادھر گئے ہوئے ہیں ان کو آپ نکیل ڈالیں. اچھا یہ ہمارے ساتھ تواتر سے جھوٹ بولتے رہے، ڈسمبل کرتے رہے، ہماری بات چیت بھی کروائی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ہمارے ہاں تو کوئی ہے نہیں. اچھا بات چیت کے حوالے سے ہمیں یہ کہتے رہے کہ جی دیکھیں وہ جو ہمارا جو جہاد تھا نا اس دوران انہوں نے ہماری بہت مدد کی تھی تو ہم ان کے اوپر نا سیدھا سیدھا ہاتھ تو ڈال نہیں سکتے، تو آپ ان کے ساتھ بات کر لیں. اچھا پھر ہمیں ایک دلیل اور انہوں نے دی، اور یہ جو میں ساری آپ کو باتیں کر رہا ہوں نا یہ میں پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں آن دا بیسس آف مائی ڈائریکٹ انفارمیشن فرام ہائیسٹ آفیشلز ان دا پریویس گورنمنٹ آلسو اینڈ دس گورنمنٹ آلسو. سو یہ میں آپ کو کوئی ہوائی نہیں چھوڑ رہا. ہمیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اگر ہم نے، یہ ایک علیحدہ دلیل تھی ان کی، کہ اگر ہم نے ان کو زیادہ جو ہے وہ دبانے کی کوشش کی تو یہ کہیں آئی ایس کے ساتھ نہ جا کے گھس جائے. جی بالکل بالکل. ہم نے تسلیم کر لیا. ہم نے کہا یار اچھا چلو ٹھیک ہے ہم ان سے بات چیت کرتے. ان سے بات چیت کے 3-4 راؤنڈز ہوئے اور ان کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا. اچھا ان راؤنڈز میں سرکاری راؤنڈز بھی ہوئے اور تقریباً نیم سرکاری راؤنڈز بھی ہوئے کہ جس میں علماء بھی گئے، علماء نے بھی ان سے بات کی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، سب کچھ کیا، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ برآمد نہیں ہوا. انہوں نے جو 6 مطالبات ہمارے سامنے رکھے وہ کوئی بھی ریاست وہ مطالبات جو ہے وہ تسلیم نہیں کر سکتی. کہ جی آپ نے جو فاٹا تھا جس کو ضم کیا اس کو آپ ختم کریں، ہم واپس آئیں گے، ہمیں ہر طرح کے ہتھیار رکھنے کی آزادی ہونی چاہیے، فاٹا کے اندر وہ شریعت ہونی چاہیے جو افغانستان میں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آئی ایم اے فرم بلیور، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل ہے، اس کے نبی آخر الزمان کی جو شخصیت ہے جس کے توسط سے ہمارے پاس یہ دین آیا ہے ان سب چیزوں پہ میرا. لیکن یہ کہنا کہ جی جو ہماری شریعت کی تعریف ہے تو شریعت تو کوڈیفائڈ ہے نہیں، اس کے اندر تو مختلف قسم کی جو ہے نا معاملات ہیں. اب آپ یہ کہیں کہ جی پاکستان میں وہ شریعت لاگو ہو جو ہم نے افغانستان میں کی ہے جس کے اندر 52% لوگ جو ہیں جو خواتین ہیں اور جو باقی لوگ ہیں ان کے پاس کوئی سپیس ہی نہیں ہے زندگی گزارنے کی، تو یہ تو یہ شریعت ہمیں نہیں بارا کھاتی. ٹھیک ہے ٹھیک. ہاں تو اس لیے انہوں نے کہا جی یہ وہ والی شریعت. ابھی یہ تیرا میں جو ہوا ہے یہ آج ہوا ہے جو کہ جی وہاں پہ بھی انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ جی یہ فاٹا جو ہے اس کو واپس نکالا جائے اور یہاں پہ افغانستان کی شریعت جی بھائی جی ابھی افغانستان جرگا. کی شریعت کی ہم نے نافذ کرنی، ہاں ہم نے نبی آخر الزمان کی شریعت جو ہے وہ نافذ کرنی ہے. بھائی تم کون ہوتے ہو یہ بتانے والے کہ شریعت کون سی ہے اور کس قسم کی ہے؟ ٹھیک ہے جی مطلب اب ان پڑھ جو ہے وہ مطلب لٹرلی 90% آف them are illiterate. اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے پچھلے 1300 سال میں 1350 سال میں جو اسلام کے اندر جتنا بھی عالمانہ جو ہے وہ کام ہے اس سب کو رد کر کے انہوں نے کوئی اپنی شریعت نافذ کرنی ہے. تو یہ ریاست اور ریاست کو بھی گولی مارے یار، میں انفرادی طور پہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں.
مگر آپ کی بات تو بالکل بجا ہے، یہ دونوں بات چیت کے حوالے سے بھی ان کی انٹرپریٹیشن جو ہے دین کی، اور جو اس کے ہم جو اس کے مظہر دیکھ چکے ہیں، اور ابھی افغانستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بچیوں کو تو اسکول میں جانے نہیں دے رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتی، میل ڈاکٹر کو نہیں دکھا سکتی، عجیب و غریب باتیں ہیں۔ میں نے فضل اللہ سے پوچھا تھا سوات میں، ہوں، یہ میں بات کر رہا ہوں 2007 کی، رائٹ۔ میں نے کہا جی مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ نے یہ سیگریگیشن کرنی ہے ہاں، تو پھر تو دلیل یہ ہونی چاہیے کہ آپ خواتین کو اور عورتوں کو تعلیم دیں گے، بالکل بالکل، تاکہ آپ مطلب آپ یہ چاہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ مرد ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، مرد وکیل کے پاس نہ جائے، مرد کریکٹ، استاد کے پاس نہ جائے، ٹھیک ہے، مرد کسی چیز کے پاس نہ جائے، تو پھر اسی دلیل کو اگر لے کے ہم آگے چلتے ہیں تو پھر تو آپ ان کو تعلیم دیں، تاکہ بالکل، اگر آپ نے ان کو سیگریگیٹ بھی کرنا ہے تو ان کے پاس پھر عورت ڈاکٹر ہو، ان کے پاس پھر عورت وکیل ہو، ان کے پاس پھر عورت استاد ہو۔ یہ کیا لغو بات ہے کہ ایک طرف تو آپ یہ سیگریگیشن کرنا چاہ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ ان کو تعلیم دینے کی بھی وہ نہیں ہے۔ تو حامی، یہ جی، جو ساری چیزیں ہیں، اور وہ جو رسول پاک کی جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث کے بارے میں ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے، اس کے اندر میری ناقص اطلاع کے مطابق تو کوئی جینڈر ڈسٹنکشن نہیں کی گئی۔ ہے ہی نہیں جی، بالکل، یہ نہیں کہا گیا کہ میں مسلمان مرد کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تم نے جو ہے وہ چین تک جانا ہے علم حاصل، وہ چین بھی ایک استعارہ ہے، ٹھیک ہے، جی، کہ تم نے چین جانا ہے، وہ میں یہ صرف مسلمان مرد کے لیے، اور یہ بالکل، مطلب مومن کے لیے، مومنہ کے لیے نہیں ہے، کہیں پہ ہاں، بھی یہ بات نہیں ہے۔ رسول پاک کے پاس جب وہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے تھے، خواتین آتی تھیں، آ کے پکارتی تھیں جو ہم نے پڑھا ہے، اور یہ کہتی تھیں کہ میں اپنے مرد کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ یعنی دیکھیے، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں رسول پاک کی زندگی میں مطلب ہمارے لیے کیا ہے، مطلب وہ ایک اگر آپ نے تزکیہ نفس کے لیے یا اگر آپ نے، تو وہ ایک آپ کے پاس ماڈل ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس ماڈل کو مد نظر رکھتے ہوئے تو وہ تو یہ جو کام کر رہے ہیں یہ تو اتنا ریگریسو ہے، اس کا تو اس ماڈل کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بالکل بالکل اجاز بھائی، میں آپ کو یہ تو خیر طے شدہ بات ہے، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی فاٹا کو بحال کرو، ہمیں وہاں پہ جو ہے وہ اپنی، یہ تسلیم ہو نہیں سکتا نا، نہیں دیکھیں رضا، نہیں بالکل نہیں ہو سکتا، لیکن دیکھیں نا، جو لوگ کہتے ہیں ان سے ڈائیلاگ کرو، اب مثلا پاکستان تحریک انصاف کا ایک نیا وزیر اعلیٰ بھی الیکٹ ہو گیا ہے، اس نے اپنی پہلی تقریر میں کہا ہے کہ جی ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، یہ وہی جو ٹروپ تو ہے۔ بھائی جان میں دیکھیں میری بات سنیں، میں سوری میں قطع کلامی کر رہا ہوں، لیکن کریں یہ کسی نے نہیں کہا کہ آپ بات چیت نہ کریں۔ او بھائی جان بات چیت کا نتیجہ کیا برآمد ہونا ہے؟ اب درست بات چیت سے کیا مراد ہے؟ مثلا درست، میرا اگر آپ کا میرا رضا آپ کا کوئی جھگڑا ہو جائے، ٹھیک جی ہے، اس کے اوپر ایک تیسرا بندہ ثالثی کرنے کے لیے آ جائے، ٹھیک ہے، جی، تو اگر آپ یہ چاہیں کہ میں جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ آپ کی بات مانوں، یا میں یہ چاہوں کہ آپ مکمل میری بات مانیں، تو پھر تو معاملہ حل نہیں ہو سکتا، تو اجاز یہ بتائیے کہ یہ معاملہ تو پھر بالکل، حل نہیں ہو سکتا نا، پھر تو جھگڑا اپنی جگہ پر قائم رہے گا نا، یا پھر ہم ثالث کے پاس چھوڑ دیں کہ وہ فیصلہ کر لے کہ کس کا کیس زیادہ مضبوط ہے اور اس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کر لے۔ صحیح، یہاں اچھا، ثالث تو ہے کوئی نہیں۔ جی اب بالکل، آپ کو میں بتاؤں چین ان کے ساتھ، یہ ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں، ہاں، چین ان کے ساتھ منرلز کے اوپر ہر طرح پہ ان کے ساتھ بہت چین نے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی،